میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بلگامی اور 81 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، شاداب بے دھڑک صاحب کا گزشتہ ہفتے کا فیچر بھی بہت مقبول ہوا۔ چنئی سے محمد روح اللہ، بنگلور سے یحییٰ نسیم، آکولہ سے خان حسنین عاقب، پونے سے منیرہ، بیلگام سے محبوب خان، کولکاتہ سے رئیس اعظم حیدری، اچل پور سے متین اچل پوری، دہلی سے محمد سراج عظیم، بنگلور سے اعظم شاہد، بھدراچلم سے صبا پروین، چمپارن سے فصیح اختر فصیح، یو پی سکندر آباد سے ڈاکٹر عطا ابن فطرت عطا، دبئی سے ظفر اکبر صاحب، بنگلور سے محمد اطہر منصوری، ورنگل سے اقبال درد، بنگلور سے سید عرفان اللہ قادری، یوت محل سے یعقوب الرحمن، دہلی سے تابش مہدی، ممبئی سے محشر فیض آبادی، وانمباڑی سے اکبر زاہد، بنگلور سے فریدہ رحمت اللہ، شموگا سے سراج زیبائی صاحبان نے اپنے ہمت افزا تاثرات سے نوازا۔ فکر فن شعر و سخن ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ان احباب کی فہرست بھی طویل ہے جنہوں نے ہمیں اور شاداب بے دھڑک صاحب کو فون پر مبارکباد دی۔ ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے اب ہم اپنے آج کے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، تقریباً 45 سال قبل یعنی 1976-77 کی بات ہے، ضلع بیلگام کے تعلقہ رائے باغ میں آروی کمپوزٹ جونیئر کالج میں اردو ہائی اسکول کا ایک شعبہ کھولا گیا تھا، جس میں ہمیں جناب محبوب پٹیل صاحب کے توجہ سے ٹیچر کی ملازمت ملی تھی اور سائنس کے مضامین کے ساتھ اردو پڑھانے کا موقع بھی ملا تھا۔ اس اسکول میں طلباء کی ایک کثیر تعداد کروشی سے تعلق رکھتی تھی۔ چونکہ محبوب پٹیل صاحب کا تعلق بھی کروشی ہی سے تھا، چنانچہ وہ اپنے گاؤں کے طلباء کو رائے باغ کی اس نئی ہائی اسکول میں داخلہ دلایا تھا، جہاں ہاسٹل کے ساتھ کھانے پینے کی مفت سہولیات طلباء کو میسر تھیں۔ چنانچہ کروشی سے ہمارا بھی لگاؤ بڑھتا گیا۔ اس زمانے میں طلباء کی خواہش پر ہم نے بھی کئی بار اس گاؤں کا سفر کیا۔ اس کے بعد دوسری ملازمت مل گئی تو ہمیں رائے باغ کو خیر بات کہنا پڑا، لیکن کروشی کے وہ طلباء جنہیں ہم نے پڑھایا تھا ہمیشہ ذہن و دل میں محفوظ رہے، لیکن خبر نہیں ہوئی کہ وہ کہاں گم ہو گئے اور اس وقت وہ کہاں مصروف عمل ہیں۔ کاش کوئی طالب علم ہم سے رابطہ کرے اور اردو زبان کے حوالے سے اس پروگرام کو دیکھے، دوبارہ ان سے تعلقات
पार हो जाएं, काश ऐसा हो। आज हम जिस नौजवान कलमकार को पेश करने जा रहे हैं उसका भी ताल्लुक़ करोशी से ही है, लेकिन उसका ताल्लुक़ नई जनरेशन से है। और करोशी के मेरे तलबा जिस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं वो अब तकरीबन अधेड़ उम्र के मरहले में दाखिल हो चुके होंगे, लेकिन अभी तक इनमें से हमें दोबारा कोई नहीं मिला। आज करोशी का जो नौजवान हमारा मेहमान है वो एक खामोश तबा शोहरत वसीले से बेनियाज नहायत खामोशी के साथ अदब की खिदमत बजा लाने वाला एक नायाब शख्स है, जिसे पेश करते हुए हम माजी परस्ती या नॉस्टैल्जिक एहसासात के ज़ेर असर आ गए हैं। ज़ाहिर है करोशी का 45 साल पुराना दौर फिर से जहन में ताज़ा हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, दस्तगीर पटेल के एक मुअज़्ज़ज़ खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले उस शायर, अदीब, तारीख़ नवीस और सबसे बढ़कर करोशी के एक बेहतरीन इंसान का नाम है आफ्ताब आलम शाहनूरी। नाज़रीन, 8 अप्रैल 1986 ईस्वी को करोशी ज़िला बेलगाम कर्नाटक में पैदा होने वाले आफ्ताब आलम शाहनूरी 24 साल तक हिंदुस्तानी फ़ौज में खिदमत अंजाम देने वाले एक हिंदुस्तानी फ़ौजी के फ़र्जंद हैं। भाई और एक बहन के भाई आफ्ताब आलम साहब शोबा तालीम से वाबस्ता हैं। एक भाई अनीस अहमद पटेल काश्तकार हैं और छोटे भाई मोहसिन पटेल भी फ़ौज में मुलाजिमत करते हैं। एक ख़ानदान में किसानी, फ़ौज और इल्म का ये हसीन इम्तिज़ाज हमारे मेहमान की अहमियत को इस बिना पर बढ़ाता है कि ये ख़ानदान खिदमत की तहदारी के साथ मुल्क और कौम की खिदमत में मसरूफ़ है। सुभान अल्लाह। इनकी छोटी बहन अपने शौहर के साथ सिंगापुर में मुकीम है। आफ्ताब आलम के जद्द अमजद अलाउद्दीन 1308 ईस्वी के ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके आबा व अजदाद यूसुफ़ आदिल शाह की दरख्वास्त पर तारीख़ी शहर बीजापुर से करोशी हिजरत की थी। मकसद था बादशाह की तरफ से अता करदा इनामी ज़मीन पर काश्तकारी की जाए, नीज़ करोशी गाँव की पाटिलगी की ज़िम्मेदारी भी संभाले। हज़रत नूर शाह और इनके हमशीरज़ादे मोहम्मद मीरा पटेल इस महाजरत का हिस्सा थे। बस्ती की सारी आबादी यानी पटेल बिरादरी की सारी आबादी दरअसल मोहम्मद मीरा पटेल की औलाद ही में से है। गुज़िश्ता कई सालों से बहैसियत मेहमान उर्दू लेक्चरार मुरारजी देसाई पीयू कॉलेज में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तालीम, शायरी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में उनकी मसरूफियात, तारीख़ में उनकी दिलचस्पी, शेर अदब से उनकी वाबस्तगी से जुड़ी दिगर तफसीलात ख़ुद आप उन्हीं की ज़बानी अभी थोड़ी देर में सुन सकेंगे इंशाअल्लाह। आइए हम उनसे रास्त गुफ्तगू करते हैं और उनके ख़यालात, खिदमात व मसरूफियात से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। लेकिन उनकी खिदमत की तहसीन आफरीनी का तकाज़ा यह है कि हम भी उन्हें हमारे अपने इन 4 मिसरों के ज़रिए उन्हें एक शेरी खिराज पेश करें। अर्ज़ करता हूँ कि मिजाज उसका है गोया मिजाज शबनम का, मिजाज उसका है गोया मिजाज शबनम का, न था पता हमें उसके सुखन के
दम खम का, न था पता हमें उसके सुखन के दम खम का। अब आसमान करोशी भी नूर अफगन है, अब आसमान करोशी भी नूर अफगन है। चमक रहा है हुनर आफताब आलम का, चमक रहा है हुनर आफताब आलम का। मोहतरम आफताब आलम शाहनूरी साहब, फ़िक्र फ़न शेर व सुखन में आपका दिली खैर मक़दम है। आफताब आलम साहब बहुत ही कम अरसे में इंटरनेट की मुख्तलिफ़ अदबी साइट्स पर अपने मज़ामीन के साथ आपने अपनी पुरज़ोर और पुरशौर हाज़िरी दर्ज करा ली है और हज़ारों क़ारीन तक आपके मज़ामीन पहुँच चुके हैं, पहुँच रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं। हमें बताएं कि आपकी कलमकारी का पस मंज़र क्या है और आप किन किन असनाफ़ अदब में तबाह आज़माई फरमाते हैं। बल्फाज़ दिगर आपकी ज़िंदगी का कलमी, इल्मी व शेरी सफ़र कैसा रहा और इस वक्त आपकी मसरूफ़ियत क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चला हूँ नाम लेके मैं तेरा ए दो जहां वाले, चला हूँ नाम लेके मैं तेरा ए दो जहां वाले, बचाकर हर मुसीबत से मुझे मंजिल पे पहुंचा दे। मेरे कलमी सफ़र का आगाज़ 2005 में डीएड पढ़ने के ज़माने से बीजापुर से हुआ। उस वक्त बीजापुर में जनाब सुलेमान कुमार साहब की रहनुमाई में शेरी नशिस्तें हुआ करती थी, जिसमें मैं और मेरे हम जमात साथी पाबंदी से शिरकत किया करते थे। उन्हीं अय्याम में मोहतरम जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब IAS ऑफिसर की रहनुमाई में कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद हुआ, जिसमें मुल्क के मारूफ शोरा ने हिस्सा लिया था, जिसमें मरहूम शायर राहत इंदूरी साहब को पहली मर्तबा लाइव देखने और सुनने का मौका मिला था। इस मुशायरे के बाद मेरे हम जमात साथियों में से अक्सर अहबाब ने शेर कहना शुरू किया। फिर हमारा रोज़ाना का मामूल यूं होने लगा कि पढ़ाई के बाद किसी मशहूर शायर की गज़ल का एक मिसरा लेकर उन्हीं रदीफ काफिया का इस्तेमाल करके गज़ल कहने की कोशिश करते थे और एक दूसरे को अपने अशार सुनते और सुनाते थे। उन दिनों हम में से किसी एक को भी इल्म अरूज का नॉलेज नहीं था और उस ज़माने में कहे हुए बेबहरे अशार पर मेरे दोस्त खूब दाद दिया करते थे, जिनमें कुदरतुल हक गद्दियाड़, आसिफ कागवाड़, ताजुद्दीन बेजगर, सरफराज, ख्वाजा वगैरह हैं। डीएड मुकम्मल होने के बाद मेरी मुलाकात हमारे इलाके के उस्ताद शायर मरहूम सूफ़ी निसार अख्तर साहब से हुई। मैं इनको अपनी गज़लें इस्लाह के लिए दिया करता था, तो खूब हिम्मत अफजाई करते थे और बार बार कहा करते थे कि बेटा अल्लामा इकबाल को खूब पढ़ा करो। उन्हीं अय्याम में मेरी मुलाकात मेरे करीबी रिश्तेदार और मारूफ शायर इरफान शाहनूरी से हुई, जो इस वक्त इंचलगर्जी महाराष्ट्र में बहैसियत उर्दू टीचर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इरफान शाहनूरी के करोशी आने के बाद गोया करोशी में कुल हिंद मुशायरों का सुनहरा बाब खुल गया। एक के बाद एक मुसलसल मुशायरे होने लगे, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता शायर शोरा राहत इंदूरी, शकील आज़मी, उबैद आज़म आज़मी, शामा सिंह सबा, सुलेमान कुमार, अब्दुल जब्बार सहर, नईम अख्तर खादमी, जामी कल्याणवी, मुजावर मालेगावी, अल्ताफ जिया और मरहूम मजहर मुहिउद्दीन जैसे नामवर शोरा की आमद होने लगी। एक मुशायरे में तो राहत इंदौरी साहब ने मोहतरम जनाब अजीज बेलगामी सर की सदारत में मुशायरा भी पढ़ा। सच पूछें तो लिखने का सलीका इन मुशायरों के जरिए है और मुकामी शोरा जिनमें निसार अख्तर शाहनूरी, महबूब पाशा सहर शाहनूरी, इरफान शाहनूरी, शाही शाहनूरी, नाजिम शाहनूरी, जकी काजी,
سلیم ساکی، ان سے کلام سن کر اور سنا کر شاعری کا ذوق اور شوق پیدا ہوا۔ جوں وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے بیلگام کے ادیبوں اور شاعروں سے ملاقات کے دروازے کھولے، جن میں عین صمد خاناپوری سر اور ڈاکٹر یاسین راہی سر اہم۔ ان کے ذریعے سے فن کی باریکی کو سمجھنے میں مدد ملی۔ جہاں تک تاریخی مضامین کی بات ہے، اس کی شروعات کے پیچھے بڑا عجیب واقعہ۔ جس وقت میں بی ایڈ کر رہا تھا، ہمارے ہائی اسکول میں بلاک ٹیچنگ کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ ایسی ایک اردو ہائی اسکول میں ہمارا جانا ہوا تو میں نے تاریخی سبق سے پہلے تاریخ سے جڑے ہوئے چند بنیادی سوالات بچوں سے پوچھے، جس میں پہلا سوال تھا محمد بن قاسم کون تھے؟ بچے اس نام سے ناواقف تھے۔ پھر میں دیگر مسلمان حکمرانوں کے بارے میں اور ان کے کارناموں کے بارے میں بچوں سے پوچھا تو بچے بالکل خاموش تھے۔ پھر میں نے دل میں ارادہ کیا کہ قوم کے بچوں اور خاص کر نوجوانوں تک مضامین کی شکل میں ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ پیش کروں۔ اسی غرض سے میں نے محمد بن قاسم سے ہند و پاک بٹوارے تک کے عنوان سے تاریخی مضامین لکھ کر اسے بلاگ پر اپلوڈ کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ تھوڑے سے عرصے میں میرے اس مضامین کو پڑھنے والوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی، جن میں ہندوستان کے علاوہ امریکہ، یو کے، سعودی عرب، جرمنی، فرانس، سنگاپور، بیلجیم، یو اے ای، کویت، جاپان، رشیا، قطر کے علاوہ اور کئی ممالک کے افراد میرے مضامین کو روزانہ پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں اسے کتابی شکل دینے کا ارادہ ہے۔ بہت خوب آفتاب عالم صاحب، آپ نے تو صرف 5.5 منٹ میں اپنی زندگی کے احوال کے سمندر کو بڑی خوبی سے اپنے جواب کے کوزے میں بند کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ عالم صاحب، آپ آج کل خوبصورت افسانچہ نگاری میں بھی مصروف ہیں۔ کیا آپ افسانہ نگاری اور ناول نگاری کی طرف بھی قدم بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جن کے لیے افسانچوں کے ذریعے بنیاد فراہم ہو چکی ہے؟ جہاں تک افسانچہ نگاری کی بات ہے، اس کی شروعات میں نے سعادت حسن منٹو کی کتاب سیاہ حاشیے سے متاثر ہو کر کی۔ کسی نے سچ کہا ہے، افسانچہ چاول کے دانے پر تاج محل کی مکمل تصویر بنانے کا عمل ہے۔ یہ انگلی پر پربت اٹھانے کا جادو ہے۔ یہ برگد کے بڑے پیڑ کو گملے میں منتقل کرنے کا کام ہے۔ جیسے کہ آپ نے سوال پوچھا کہ ناول کی طرف آپ متوجہ ہونا چاہتے ہیں، تو ابھی تک تو اس کے بارے میں کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ آنے والے سالوں میں میرے ان افسانچوں کو کتابی شکل دینے کا ارادہ ہے۔ ماشاءاللہ آفتاب عالم صاحب، ہمیں آپ کے افسانوں کے مجموعے کا انتظار رہے گا۔ چلیے اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آفتاب عالم صاحب، آپ شمالی کرناٹک کے کروشی جیسے ایک دور افتادہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں اردو کی صورتحال اس وقت کیا ہے، اور اردو کے فروغ کے کیا کچھ امکانات آپ اپنے علاقے میں دیکھ رہے ہیں؟ جہاں تک ہمارے علاقے میں اردو کی صورتحال کی بات ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے گاؤں کروشی میں سن 1911 میں اردو اسکول کا آغاز ہوا تھا۔ ہر دور میں ہمارے اساتذہ نے اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے خوب کوششیں کی، اور جن اساتذہ سے میں نے اردو کو پڑھا، سمجھا، سیکھا، میں ان کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں، جن میں محترم جناب حیا چاند پٹیل، محترم جناب درویش پٹیل، محترم جناب مرحوم افضل پٹیل، محترم جناب شہاب الدین پٹیل، محترم جناب عبداللطیف قاضی جناب، محترمہ کاغذی ٹیچر، محترمہ انجم ٹیچر، بڑے اہم نام۔ انہی ہونہار اساتذہ کی برکت سے آج بھی چکوڑی جیسے بڑے شہر سے ہمارے گاؤں میں بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے ایک چیز پر ہمیشہ غور کیا ہے
کہ بستی کا رہنے والا چاہے امیر ہو یا غریب ہو، وہ اپنے بچے کا داخلہ اردو میڈیم اسکول میں ہی کرواتا ہے۔ ہر سال 20 طلبہ میڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر کورسز کی طرف جاتے ہیں۔ اس سال الحمدللہ ہماری بستی کروشی سے اردو میڈیم میں پڑھے ہوئے 2 بچوں کا داخلہ MBBS گورنمنٹ کوٹا کے اندر ہو گیا۔ میں کروشی کے ان نوجوان اردو اساتذہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کرناٹک اور مہاراشٹرا میں پھیلے ہوئے ہیں، جن میں آبا صاحب پٹیل، محمد علی پٹیل، یاسر پٹیل، ناظم پٹیل، زاہد پٹیل، عطا محمد قاضی، اقبال عمر خان، عبدالوہاب عمر خان، فیاض پٹیل، شاہ نواز پٹیل، میرا صاحب جورا، ذکی قاضی، حارث پٹیل، اسد الزماں پٹیل، توصیف پٹیل، شاہد پٹیل اور اس کے علاوہ کئی سارے لیڈیز کام کر رہے ہیں۔ جی محترم عالم صاحب، اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کرام کو جزائے خیر سے نوازے جن کا آپ نے بڑی عقیدت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، آمین۔ ان معلومات کے لیے بہت بہت شکریہ۔ عالم صاحب، ہمارے پروگرام فکر و فن شعر و سخن کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں اور اس کو بہتر بنانے کے سلسلے میں آپ کی کیا کچھ تجاویز ہیں؟ فکر و فن شعر و سخن کے تعلق سے اور عزیز بلگامی سر کی جتنی تعریف کی جائے اس بارے میں وہ کم ہے۔ 2 سال تک اس پروگرام کا مسلسل چلتے رہنا اپنے آپ میں بڑی کامیابی ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے عزیز بلگامی سر ہر ہفتے نئے نئے چہروں کو اردو دنیا کے سامنے اس خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ پروگرام عزیز بلگامی سر کی رہبری میں سالوں سال چلتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ عالم صاحب ان کلمات تحسین کے لیے۔ آفتاب عالم صاحب، کیا آپ ہمارے ناظرین کو اپنے تخلیق کردہ افسانچے سنانا پسند فرمائیں گے؟ افسانچے چونکہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ 2-3 افسانچے بھی سنا سکتے ہیں۔ جی، میں اپنے تخلیق کردہ 2-3 افسانچے سنانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے افسانچے کا عنوان ہے چوکیدار۔ افسانچہ یوں ہے کہ سالوں بعد ہمارے گاؤں کی چوکیداری کرنے والے ایک گورکے سے میری ملاقات ہوئی۔ شہر کی گلیوں میں ترکاری بیچ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اتنے سالوں سے کہاں تھے اور چوکیداری کیوں چھوڑ دی؟ کہنے لگا، او شاب، جب سے آپ کے شہر اور گاؤں والوں نے بڑا بڑا موبائل لیا ہے وہ رات بھر سوتا ہی نہیں، بس جاگتا رہتا ہے۔ رکھوالی تو سونے والوں کی ہوتی ہے، جب سارا گاؤں اور شہر جاگتا ہے تو میں رکھوالی کس کی کروں گا؟ یہ پہلا افسانچہ تھا۔ اب دوسرا افسانچہ ہے عقل مند بیوقوف۔ انگریزی تعلیم یافتہ ایک صاحب حج سے لوٹے اپنے کسی سسرالی رشتہ دار کے یہاں پہنچے۔ حاجی صاحب نے گھر آئے داماد کو کچھ کھجوریں اور پانی پیش کیا۔ داماد نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا، کیا یہ پانی فلٹر کا ہے؟ حاجی صاحب بولے، داماد جی یہ زمزم کا پانی ہے۔ داماد کہنے لگا، وہ سب تو ٹھیک ہے مگر فلٹر تو ہے نا۔ حاجی صاحب کو داماد کی جہالت پر بہت غصہ آیا اور وہ خاموشی سے اندر چلے گئے۔ یہ آخری افسانچہ ہے۔ اس افسانچے کا عنوان ہے آخری گلی۔ روز بروز گاؤں کی اردو اسکول سے بچوں کی گھٹتی تعداد کو دیکھ کر ہیڈ ماسٹر صاحب نے اپنے اساتذہ کے ساتھ میٹنگ کی، جس میں طے پایا کہ ہر گلی محلے میں لوگوں کو جمع کر کے اردو اسکول اور مادری زبان کی اہمیت کو سمجھایا جائے۔ اسی غرض سے سارے اساتذہ گلی محلوں میں گھوم پھر کر محنت کرنے لگے۔ شام ہو چکی تھی، آخری گلی باقی تھی۔ اسی گلی کے نکڑ پر اسکول کے ماہر استاد اپنی شعلہ بیان تقریر کرنے لگے۔ بھائیوں، اردو ہی وہ واحد زبان ہے جو ہمیں اور ہماری نسلوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے اور ہمیں دین سمجھنے اور سمجھانے میں مدد کر سکتی ہے۔ جوں جوں شام ڈھلتی گئی، کھیتوں سے لوٹے ہوئے تھکے ماندے کسان اس بھیڑ کا حصہ بنتے گئے۔
لوگوں کے مجموعے کو دیکھ کر ماہر استاد جوش میں آ گئے۔ ابھی ان کی تقریر جاری ہی تھی کہ شہر کی طرف سے انگریزی میڈیم اسکول کی پیلے رنگ کی بس آ گئی۔ اس بس میں سے 2 ننھے منھے بچے دوڑتے دوڑتے اردو کے شعلہ بیان مقرر سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، گڈ ایوننگ پاپا۔ شعلہ بیان مقرر کا جوش تو جیسے برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ لوگوں نے اساتذہ نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا شروع کیا۔ سارا مجموعہ کچھ کہے بغیر اپنے اپنے گھروں کو چلا گیا۔ شاید مجموعہ اردو اسکول کی اہمیت کو جان گیا ہو۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ کس قدر سادہ سی زبان میں، مختصر سے افسانچوں میں کس قدر دل لگتی اور پتے کی باتیں آپ نے پیش کی۔ میں ذاتی طور بھی بہت محظوظ ہوا ہوں۔ میں اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ چونکہ شاعری بھی فرماتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنے کلام سے بھی ہمیں اور ہمارے ناظرین کو ضرور نوازیں۔ 2 غزلیں اور ایک آزاد نظم پیش خدمت ہے کہ شعر دیکھیے کہ سینے سے تجھے میں نے جس دن سے نکالا ہے، سینے سے تجھے میں نے جس دن سے نکالا ہے، تاروں کی طرح مجھ میں ہر سمت اجالا ہے، سینے سے تجھے میں نے جس دن سے نکالا ہے، تاروں کی طرح مجھ میں ہر سمت اجالا ہے، میری یہ دعائیں بھی تاثیر کے قابل ہیں، میری یہ دعائیں بھی تاثیر کے قابل ہیں، ہاتھوں میں میرے اب بھی محنت کا نوالا ہے، ہر سمت بہکنے کا امکان مجھے کیوں ہے، ہر سمت بہکنے کا امکان مجھے کیوں ہے، منزل کا میرے دیکھو ہر موڑ نرالا ہے، اشکوں میں تپش کیوں ہے اے راز بھی سن لیجئے، اشکوں میں تپش کیوں ہے اے راز بھی سن لیجئے، حالات کی ہانڈی میں اشکوں کو ابالا ہے، حالات کی ہانڈی میں اشکوں کو ابالا ہے، کیوں گھر میں تیرے اکثر یہ بھیڑ سی رہتی ہے، کیوں گھر میں تیرے اکثر یہ بھیڑ سی رہتی ہے، جیسے تیرا گھر کوئی مسجد یا شوالا ہے، جیسے تیرا گھر کوئی مسجد یا شوالا ہے، عالم تیرے ہاتھوں میں ہر آن صداقت ہے۔ آخری شعر دیکھیے کہ عالم تیرے ہاتھوں میں ہر آن صداقت ہے، الفاظ کے دریا میں حرفوں کو کھنگالا ہے، الفاظ کے دریا میں حرفوں کو کھنگالا ہے۔ ایک اور مکمل غزل دیکھیے کہ گزرے لمحوں کی رفاقت کا صلہ لگتا ہے، گزرے لمحوں کی رفاقت کا صلہ لگتا ہے، کاسائے دل میرا اشکوں سے بھرا لگتا ہے، گزرے لمحوں کی رفاقت کا صلہ لگتا ہے، کاسائے دل میرا اشکوں سے بھرا لگتا ہے، مجھ کو یوسف کی روایات نے سکھایا یہ سبق، مجھ کو یوسف کی روایت نے سکھایا یہ سبق، میرے پیچھے بھی کوئی میرا سگا لگتا ہے، میرے پیچھے بھی کوئی میرا سگا لگتا ہے، جب سے ہارا ہوں محبت میں رانجھا کی طرح، جب سے ہارا ہوں محبت میں رانجھا کی طرح، تب سے ناصح تیرا ہر قول کھرا لگتا ہے، مست بیٹھا ہوں میں دنیا سے کنارہ کر کے، مست بیٹھا ہوں میں دنیا سے کنارہ کر کے، پھر بھی ماضی کا میرے زخم ہرا لگتا ہے، اس کے عیبوں کو سرے بزم اچھالا نہ کرو، اس کے عیبوں کو سرے بزم اچھالا نہ کرو، جو حقیقت میں بڑا ہے وہ بڑا لگتا ہے، جو حقیقت میں بڑا ہے وہ بڑا لگتا ہے۔ آخری شعر دیکھیے کہ تم بھی عالم سے نہ پوچھو کہ یہ عالم کیا ہے، تم بھی عالم سے نہ پوچھو کہ یہ عالم کیا ہے، جس کا ہر شعر زمانے کو نیا لگتا ہے، جس کا ہر شعر زمانے کو نیا لگتا ہے۔ ایک آزاد نظم دیکھیے، نظم کا عنوان ہے سکون۔ کل شب میرے دوست نے مجھ سے گوگل کا ایک راز بتایا، کہتا تھا وہ سن لے عالم، قید ہیں اس میں سارے عالم، کوئی بھی تو لفظ کو چن لے، جو چاہے تو اس میں لکھ دے، حل پائے گا جھٹپٹ تو بھی، ہوگا میسر تجھ کو سکون بھی۔ سن کر اس کی باتیں میں بھی تھوڑا سا حیران ہوا تھا، وہاں سے اٹھ کے گھر پر آیا، آ کر میں نے نیٹ کو چلایا، سوچا اس میں لکھوں کیا کیا، لفظ سکون ہی کیوں نہ لکھوں،
سکوں کو لکھ کے بٹن دبایا، بٹن دبا کر اس کو کھوجا، کھوج میں ساری سب شب کو کاٹا، میں نے کہیں بھی سکون نہ پایا، رت جگہ میں تا سحر تک، سنی جو میں نے صدا اذاں کی، دوڑا دوڑا مسجد پہنچا، رب کے آگے سر کو جھکایا، ایک لمحے میں سب کچھ پایا، جس کو ڈھونڈا شبر میں نے، اس کو یہاں سجدے میں پایا، اس کو یہاں سجدے میں پایا۔ ایک آخری نظم ہے مختصر سی نظم کہ آنسوؤں کی بارش میں، درد کی نمائش میں، آنسوؤں کی بارش میں، درد کی نمائش میں، عمر ایک گزاری ہے، عمر ایک گزاری ہے، دیکھ تجھ سے کہتے ہیں چیخ کر سبھی سارے، دیکھ تجھ سے کہتے ہیں چیخ کر سبھی سارے، اب تمہاری باری ہے، اب تمہاری باری ہے، تیری میری یادوں کے درمیاں چلی تھی جو، تیری میری یادوں کے درمیاں چلی تھی جو، جنگ اب بھی جاری ہے، جنگ اب بھی جاری ہے، تجھ کو پانے کی ہم نے، تجھ کو پانے کی ہم نے جو لگائی تھی بازی، آج ہم نے ہاری ہے، آج ہم نے ہاری ہے، چین کیوں نہیں ملتا کس لیے تجھے عالم، چین کیوں نہیں ملتا کس لیے تجھے عالم، کیسی بے قراری ہے، کیسی بے قراری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ سینے سے تجھے میں نے جس دن سے نکالا ہے، تاروں کی طرح مجھ میں ہر سمت اجالا ہے۔ بہت خوب آفتاب صاحب۔ مست بیٹھا ہوں میں دنیا سے کنارہ کر کے، مست بیٹھا ہوں میں دنیا سے کنارہ کر کے، پھر بھی ماضی کا میرے زخم ہرا لگتا ہے، پھر بھی ماضی کا میرے زخم ہرا لگتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ عالم صاحب، کیا کہنے۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی خوبصورت شاعری فرماتے ہیں۔ ہماری مبارکباد قبول فرمائیں۔ محترم آفتاب عالم شاہ نوری صاحب، آپ چونکہ شعبہ تعلیم میں اپنی خدمات ایک عرصے سے انجام دے رہے ہیں، آپ کی نظر میں قلمکاروں اور شاعروں اور ادیبوں کی نئی نسل کو وجود میں لانے کا کیا کچھ پروگرام آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے؟ اپنے طلباء میں سے چند طلباء کو ہدف بنا کر اگر یہ کام انجام دیا جائے تو ضرور ممکن ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ہاں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس سلسلے میں اپنے دیگر اساتذہ کو آپ کیا پیغام دینا پسند فرمائیں گے؟ اردو ادب کی ترقی و ترویج میں اساتذہ اپنا کردار بخوبی انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ پیشہ معلمی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے دیگر ادیب مصنف شاعروں کی بنسبت اساتذہ کے پاس زیادہ مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ جب ہم قوم کے بچوں میں اردو ادب کی چاشنی پیدا کریں گے تو بچے خود بخود ادب سے دلچسپی کا اظہار کریں گے۔ عام طور پر کوئی بھی شخص ادب کے علاوہ دیگر مضامین میں دلچسپی رکھتا ہے، وہ لاشعوری طور پر ادب سے بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ عموماً چھوٹے بچوں کو لوریاں سننا اچھا لگتا ہے، گڈے گڑیا کی کہانی پسند آتی ہے، اور یہی بچے لڑکپن میں آتے ہیں تو انہیں کامکس کی کتابیں پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ عنفوان شباب تک پہنچنے کے بعد وہ جاسوسی کہانیاں اور مارداٹ کی فلموں اور ڈراموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جو عمر میں اضافہ ہو تو اخلاقی اور مذہبی مواد کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں ایک فطری جبلت ہے کہ اس کا رجحان کسی نہ کسی طرح شعبہ ادب سے منسلک ہو ہی جاتا ہے۔ انسان کی اس نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے سامنے جو بچے ادب میں بنیادی طور پر دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں، یا ان کے رویے سے یہ بات منظر عام پر آ جاتی ہے کہ وہ ادب سے لگاؤ رکھتا ہے، تو اس بچے کو ہم ہدف بنا کر ادب سے جوڑ سکتے ہیں۔ اردو ادب سے جو اس کے لیے ہم اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ مختلف اصناف ادب سے بچوں کو متعارف کرائیں۔ اردو ادب کے علاوہ دیگر مقامی زبانوں کے ادب سے بھی انہیں روشناس کرائیں۔ اس طرح ان کا ادبی شعور بیدار ہوگا۔
اور ان میں متانت اور سنجیدگی پیدا ہوگی. ہماری چھوٹی سی کاوش ادب کی دنیا میں زرین باب کا اضافہ کرے گی. سب سے آخر میں عزیز بلگامی سر فکر و فن شعر و سخن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا اور اپنے پروگرام کا حصہ بنایا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ عزیز بلگامی سر کی رہنمائی میں یہ پروگرام سالوں سال جاری اور ساری رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ محترم آفتاب عالم صاحب کہ کوئی بات آپ کے پیغام میں ایسی نہیں جس کی تائید نہ کی جائے. ماشاء اللہ، ہمیں امید ہے کہ ہمارے اساتذہ بھی اس پیغام کے مندرجات کی بھرپور تائید فرمائیں گے اور نئی نسل سے مستقبل کے قلمکاروں کو پیدا کرنے کی صحیح فرمائیں گے. جزاکم اللہ. اب آخر میں سیدھی بات چینل فکر فن شعر و سخن کی جانب سے، ہماری ٹیم کے ایک فرد کی جانب سے اور ہمارے ناظرین کی جانب سے ہم آپ کا اور اہل قریشی کا، اہل کروشی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت مرحمت فرمایا اور آج کے پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون فرمایا. بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے محترم آفتاب عالم شاہ نوری صاحب جو ہمارے آج کے معزز مہمان تھے. اب ہمارا وقت ختم ہو چلا ہے. انشاءاللہ کسی اور اہم شخصیت کے ساتھ ہم جلد حاضر ہوتے ہیں. عزیز بلگامی اور محترم آفتاب عالم شاہ نوری صاحب کو اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر. میرے مصطفیٰ